يرشدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس اس نمبر پر کریں 99958246. ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت. اور اس کے علاوہ براہ راست فون کر کے بھی مولانا صاحب سے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم آپ تمام تک اپنے نیک جذبات پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے. آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے. محترم سامعین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سارے عملوں میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے درجات بھی سب سے زیادہ بلند ہوں گے. اسی طرح سے تمہارے لیے سونا اور چاندی بھی خرچ کرنے سے بہتر ہے. یعنی اللہ کے راستے میں تم سونا اور چاندی خرچ کرو، اس سے بھی بہتر ہے یہ عمل جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں. اسی طرح سے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو، دشمن تم کو قتل کر دے اور تم بھی دشمن کو قتل کر دو، یعنی تم شہید ہو جاؤ. آپ تصور کیجئے ایسا عمل ہے جو سارے اعمال میں بہتر، اللہ کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ، درجات بھی سب سے زیادہ بلند ہوں گے، اور سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر، اور اس کام سے بھی بہتر کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل تو ہمیں بتائیے، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا یہ ذکر ہے. جی ہاں، ذکر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا یہ عمل ہے، اور ہمارے عمل میں سب سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے، اور ہمارے درجات بھی اس سے بلند ہوتے ہیں. یہاں تک کہ سونا اور چاندی بھی ایک آدمی تقسیم کرے اس سے بھی بہتر یہ عمل ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی آج بہت سارے بھائی اور بہن ہیں جو اس سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں. ہم ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں فرصت ہوتی ہے، لیکن ہم ذکر کا اہتمام نہیں کرتے. ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا عمل ہے. یہاں تک کہ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کے مجالس وغیرہ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو نے میرے بندوں کو کیسے پایا. چنانچہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری چاہت میں اور تیری محبت میں ایسا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تجھے دیکھا نہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا شوق اور زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ذرا بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب میں ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا. اللہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے
جنت کو دیکھ لیا تو شوق اور زیادہ ہو جائے گا ان کا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جہنم کو تو دیکھا نہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا تو کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا تو ان کے شوق میں اور اضافہ ہو جائے گا اور وہ جہنم سے پناہ مانگیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا. اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا، اس کا مقصد نہیں تھا اس مجلس میں شریک ہونا اور ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا، اپنے مقصد کے تحت آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے. سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے کہ ذکر کا اہتمام کرنا، ذکر کی مجلس میں بیٹھنا کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو مغفرت عطا فرماتا ہے. اسی لیے اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور ذکر نہیں کریں گے تو کیا اس کا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اب وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. گویا کہ اگر ہم ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زبان کو ذکر سے حرکت دیتے رہیں، اور اس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا. سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے میں کچھ خرچ نہیں آتا، آسانی کے ساتھ میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، شیطان برائیوں کو اچھا بنا کر کے پیش کرے گا اور شیطان ہمارا دوست بن جائے گا. اب اچھائی سے ہم کو نفرت ہونے لگے گی اور برائی سے محبت ہونے لگے گی. تو اگر ہم ذکر کا اہتمام کریں گے تو سکون ملے گا، شیطان سے نجات ملے گی. ذکر بہت سارے ہیں، ان میں سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل ذکر ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ جس کا میں اہتمام کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، لا الہ الا اللہ تو سارے بندے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر لا الہ الا اللہ کو وزن کرنے کے لیے ایک پلے پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا. جی ہاں، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی بہت افضل ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے غرست لہ نخلہ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل ربد البحر، کہ جس کسی نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر کوئی آدمی اس میں ایڈ کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں سب سے اخیر میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں. 2 بول ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اللہ کے پاس میں بہت پیارے ہیں اور میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے. وہ 2 بول ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سے ایک اور ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کہ کیا میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ تجھے بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ اگر ایک مرتبہ کہہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. 100 مرتبہ کہتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا کلمہ ہے اور زبان پر بھی ہلکا ہے
اور میزان بھی اس سے بھاری ہو جائے گا. اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تو ہم نے گویا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کر لیا. مثلا سامعین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی منظور بات کر رہا ہوں. جی منظور صاحب. جی سر کیسے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا یہ تھا, پاپا مما تو شاید عقیقہ نہیں کیا, تو ابھی تو ہم بچی کا بھی عقیقہ دینے والے ہیں. گھر پہ نئی بچی آئی ہے, ٹھیک ہے, 10-15 دن ہو رہا, اور تو بچی کا ماں سر وہ میلاد اولاد کچھ ایسے کچھ کرنے مانگتے ہیں. تو میں بولا میلاد اولاد نہیں کر کے وہ پیسہ تم فقیر مسکین کو دے دو, فقیر مسکین کو وہ پیسہ سے کھلاؤ. میلاد اولاد بول کے کوئی چیز نہیں ہے, ایسے ان کو سمجھاتے. ان لوگ بولتے نہیں, آدمی کو بلا کے میلاد اولاد کرائیں گے, یہ کرائیں گے, وہ کرائیں گے. میں بولے یہ پیسے سے فقیر کو کھلاؤ. اور کیا بولتا ہے, یہ سوال تھا ایک. اور دوسرا ایک سوال تھا جو پاپا مما ساتھ, میرے کو تو پتہ نہیں ہے, پاپا مما ساتھ تو گزر گئے ہیں, ان لوگ میرا عقیقہ کیے ہیں کہ نہیں کیے مجھے پتہ نہیں ہے. چھوٹی تو الحمدللہ. جی آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے منظور صاحب. جی بچی آئی ہے گھر پہ, تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چبد سے بات کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کسی گھر میں آدمی کو ہے نا بیمار ہو گیا, ان کی منت مانگے تھے کہ ہے نا اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو ہمیں ہے نا ان کے بدلے میں ہے نا ایک بکری کاٹ کے ہے نا وہ گوشت بانٹیں گے. وہ گوشت کہاں تک صحیح ہے مولانا صاحب؟ یہ ہمارے دوست کا گھر میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی کسی کی, وہ منت مانگے تھے کہ ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے تو ہم جان کے بدلے جان دیں گے. ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن. جی میرا نام ساجدہ خانم ہے, میں شہاب سے بول رہی ہوں. جی ساجدہ بہن کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے کوئٹی شیعہ ہیں اور میں سننا ہوں. وہ 2012 میں مجھے حج اور عمرہ کرائے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شیعہ حج کرائیں گے تو سننا کو نہیں ہوتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے تم سے جاننی ہے. بہت بہت شکریہ ساجدہ خانم بہن, انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مرزا ارشد بات کر رہا ہوں مولانا صاحب. جی مرزا ارشد صاحب. تو میں نے پوچھا یہ کہ میری ڈیوٹی سیکورٹی میں ہے, تو کیا جمعہ کا ٹائم نہ ملے تو چھوڑ سکتے ہیں؟ جمعہ سیکورٹی کی ڈیوٹی ہے اور وہ بھی ہائی الرٹ کی, تو کیا جمعہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. شکریہ. منظور صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والدین نے عقیقہ نہیں کیا تھا, اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا ہے اور ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی اس وقت, تو ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے عقیقہ کریں, کیونکہ مطالبہ اس وقت تھا اور والدین سے تھا, لہذا اب ضرورت نہیں ہے عقیقہ کرنے کی. لیکن اگر کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد بھی اپنی طرف سے عقیقہ کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے, کر سکتا ہے. منظور صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بچی ہوئی ہے, بچی کی ماں اس کی طرف سے میلاد کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا کہ فقیر کو کھلا دو, میلاد کرنا صحیح نہیں ہے. ہم یہ عرض کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچی عطا فرمائی ہے اور آپ کو مبارک ہو. بچی رحمت ہوتی ہے, بچی ہو یا بچہ ہو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر اولاد ہوتی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرا اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے. جان مطلوب ہے اصل میں. تو اس ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ان الغلام شأتان مکافأتان وعن الجاریۃ شاۃ, کہ بچے کی طرف سے 2 برابر عمر کی بکری ذبح کی جائے اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, کل غلام منحور بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق رأسہ, کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ میں گروی ہوتا ہے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا اور اس کا سر مونڈ دیا جائے گا اور اسی طرح سے اس کا نام رکھا جائے گا. تو اگر ہمیں وسعت ہے, گنجائش ہے,
تو ہمیں چاہیے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کریں. بچے کا میلاد کرنا، فقیر کو کھلانا، یہ طریقہ شرعی نہی سے صحیح نہیں ہے. جو شرعی طریقہ ہے اسے اپنانا چاہیے، اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ بچی ہے تو اس کی طرف سے ایک جانور عقیقہ کے نام سے قربان کریں اور اس کا گوشت خود کھائیں، غریبوں کو کھلائیں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں. کھلانے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے لوگوں کو دعوت دیں اور کھلائیں، یا گوشت بھی تقسیم کر دیں، اس کی بھی گنجائش ہے. البتہ یہ خوشی کا کھانا ہے اور اسے ہم عقیقہ کہتے ہیں، میلاد کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمیں ایک بچی ہوئی ہے، اس کا اچھا سے اچھا نام بتائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بچی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین یا رب العالمین. اس کا نام آپ بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں، اور بہتر نام وہ ہوگا جو آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہوئے صحابہ کی بیٹیوں، صحابہ کی بیویوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام پر رکھیں. عائشہ ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، اس طرح کا نام بہتر سے بہتر نام ہے. آپ ان ناموں میں سے کوئی ایک نام چن سکتے ہیں. نام کا چونکہ ایک انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، لہذا وہی صفت انشاءاللہ ان کے اندر بھی پیدا ہوگی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی گھر میں آدمی اگر بیمار ہو گیا اور اس نے نظر مانی کہ اگر ہم ٹھیک ہو گئے تو ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹیں گے غریبوں میں، مسکینوں میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ عرض کریں گے کہ اس انداز میں نظر ماننا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان النظر لا یأتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل، کہ نظر ماننے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، البتہ بخیل سے اس طرح سے مال نکال لیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی خرچ نہیں کرنا چاہتا تو ایک بخیل انسان ہے، اس سے اس انداز میں مال نکال لیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نظر کیا مانا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹوں گا. گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو یہ شرط دے رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ٹھیک کیا تب میں ایسا کروں گا، نہیں ٹھیک کیا تو نہیں کروں گا. اسی لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. علماء نے اس کو مکروہ ٹھہرایا ہے. البتہ اگر کوئی آدمی اس انداز میں نظر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. یعنی اگر انہوں نے نظر مانا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نظر پورا کرے. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات کہ نظر مانا کیا ہے، بکری ذبح کر کے گوشت بانٹنے کی کیا نظر ہوئی، ہمیں اس کا بھی کچھ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. آپ اگر کسی غریب کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو ایک غریب جو سوکھی روٹی کو ترس رہا ہے، آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر روز گوشت اور پلاؤ کھاتے ہیں، ویسے ہی غریب بھی گوشت اور پلاؤ کھاتا ہوگا؟ نہیں، غریب کی حاجت اور ضرورت کو سامنے میں رکھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں نا اس نقطے کو سمجھ نہیں پاتے. یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی غریب کھا رہا پی رہا ہے. نہیں، غریب کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کے حساب سے ہمیں چیزیں مہیا کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے چونکہ یہاں پر نظر اسی انداز میں مانا ہے، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور ذبح کریں، اللہ کے نام سے ذبح کریں، اور پھر اس کا سارا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، کیونکہ یہ نظر مانا ہے. اس میں سے ایک بوٹی بھی وہ نہیں کھا سکتے. بہن ساجدہ خانم نے پوچھا ہے کہ ہمارے کفیل شیعہ ہیں، انہوں نے ہمیں حج کرایا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ حج تمہارا نہیں ہوگا. غلط ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ بات کہی ہے تو اس کا کہنا غلط ہے. آپ نے حج کیا اور حج کے ارکان کو ادا کیا، جس انداز میں حج کے احکام ہیں انہیں اسی انداز میں ادا کیا، تو انشاءاللہ آپ کا حج ہو چکا ہے. اور اس فکر میں نہیں رہنا ہے کہ آپ کا حج نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی غلط فہمی آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہیں گے، جن کو دین کا علم نہیں ہے، اس لیے ایسا کہتے ہوں گے. مرزا ارشد صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری ڈیوٹی سیکورٹی کی ہے، اور سیکورٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سے ہم کسی صورت میں ہٹ نہیں سکتے. ایسی حالت میں اگر جمعہ کی نماز کے وقت میں ہماری ڈیوٹی ہے تو کیا ہمارے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اسلام انسان کے احوال اور ظروف کی رعایت کرنے والا مذہب ہے. اسناہیہ سے
اگر کہیں پر سیکیورٹی کا کام کرنے والا کوئی بندہ ہے اور جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا یا عام نمازوں کا وقت ہو گیا اور اس کو متعین کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے کام کے لیے، تو اس سے انشاءاللہ جمعہ کی نماز ساقط ہوگی، ظہر کی جماعت ساقط ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر اس کو جمعہ کی نماز نہ مل سکی ہے تو اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اس کے لیے اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے ہی، یا اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کے پاس میں عذر ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ مرزا اشرف صاحب انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، البتہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں آپ ظہر کی نماز اس کی جگہ پر ادا کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈیوٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے نہ جائیں۔ سیکیورٹی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، اگر سخت سیکیورٹی ہے، وہاں پر آدمی کی سخت ضرورت ہے، تو پھر کسی صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے جانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ اگر آدمی نماز پڑھ کر کے بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ایسی حالت میں گنجائش نہیں نکل سکتی کام پہ لگے رہنے کی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ لیکن سخت سیکیورٹی ہے اور وہاں پر ایک آدمی کا رہنا بالکل ہی ضروری ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے، اس کی جگہ پر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ مطلب سامعین، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ مطلب سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں جن کا جواب ہم دیتے ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ حضرت مجھے ماہواری صرف 2 دن آتی ہے، تیسرے دن غسل کر کے روزہ رکھی، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ اور کیا میں ہمیشہ حیض کے تیسرے دن غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں نا؟ جی ہاں، اگر کسی بہن کو 2 دن ہی مہینے کا یہ خون آتا ہے تو تیسرے دن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز بھی پڑھے، اور اگر روزے کے ایام ہیں تو روزہ بھی رکھے۔ تو آپ کے اگر 2 دن کے ہی ایام ہیں تو 2 دن کے بعد میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غسل کریں اور پھر نماز بھی پڑھیں، اور اگر رمضان میں آپ نے ایسا کیا تو آپ کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ آپ پاک ہو چکی تھیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقع ہوگی یا 3 واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں وضاحت فرما دیجیے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقع ہوگی یا 3 واقع ہوگی، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا، بلکہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہے، جبکہ ایک اور جماعت کا کہنا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ جاننے کا نہیں ہے کہ ایک واقع ہوتی ہے یا 3 واقع ہوتی ہے، بلکہ یہ جاننے کا ہے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیں۔ اس طریقے کے ناپسندیدہ ہونے میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہمیں کھل کر کے بات کر لینے دیجیے کہ آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو کتنے ایسے لوگ جو طلاق دے رہے ہیں، خود ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم طلاق کیسے دیں، فوراً بغیر جانے بوجھے 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ بھئی 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، بعض علماء نے کہا کہ مکروہ ہے، تو طلاق دینے کا طریقہ ہی یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلم معاشرے میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ طلاق کیسے دی جائے۔ طلاق ایک دی جاتی ہے، 3 نہیں، اور طلاق ایسے بھی دی نہیں جاتی بلکہ اس کے مراحل طے کیے گئے ہیں۔ اگر کسی طرح سے بیوی کی طرف سے کچھ ایسی ناچاقی ہے تو سمجھایا جائے گا، اگر سمجھنے سے بات نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کر دیا جائے گا، اگر اس سے بھی بات نہیں مانتی ہے تو ہلکی سی پٹائی کی جائے گی، اس سے بھی بات نہیں مانتی ہے تو شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے 2 آدمی آئیں گے جو آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اب کیفیت کیا ہوئی؟ گویا کہ ایسا زخم ہے جو ناسور بن گیا ہے،
اگر ہاتھ کو کاٹا نہ جائے اس زخم کی وجہ سے تو پورے جسم میں پھیل جائے گا، اس لیے ڈاکٹر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آخری فیصلہ طلاق ہے، پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا کہ ایک طلاق دو۔ شریعت نے کہا کہ طلاق ایک دی جائے، 3 نہیں۔ تو مسلم معاشرے میں اصل میں لوگوں کا سب سے پہلے ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کیوں اسلام دشمن عناصر طلاق کے مسئلے کو لے کر کے اچھالتے ہیں اور اس کو ہوا بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ اس لیے کہ مسلم معاشرے میں شعور نہیں پایا جاتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، شریعت معلوم نہیں ہے، دین معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ اس لیے طلاق کے مسئلے کو بھی اگر دیکھیں گے تو یہاں پر اسلام کی آفاقیت سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام نے دھڑلے سے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، مراحل طے کیے، اس کے باوجود بھی یہ حکم دیا کہ طلاق ایک دی جائے اور بیوی اس کے گھر میں رہے، 3 مہینہ تک لگاتار اس کے ساتھ میں رہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ میں جب وہ رہیں گے تو اس کی ادا اچھی لگے گی، اس کی بات اچھی لگے گی، اس کا طریقہ اچھا لگے گا، پھر اپنی بات سے رجوع کر لے۔ تو اسلام ازدواجی زندگی کو ٹھوس دیکھنا چاہتا ہے، ازدواجی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر اسلام کی آفاقیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے شریعت کی نافرمانی کی۔ اب مسئلہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، تو سب سے پہلے اس نے شریعت کی نافرمانی کی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جگہسائی ہو رہی ہے، شریعت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ لہذا لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے مراحل میں انسان پہنچ چکا ہے اور طلاق دینا ہی ہے تو طلاق ایک دی جائے، نہ کہ 3۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میں ڈائبٹیز کی مریض ہوں، 57 سال کی عمر ہے، انسولین لیتی ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتی، کیا اس کے بدلے میں کھانے کے پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بہن، اگر ڈائبٹیز کی آپ مریض ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں یا روزہ آپ نے نہیں رکھا ہے فرض روزے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ اختیار ہے، گنجائش ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو ہر دن روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلا دیں۔ کھانے کی مقدار نصف سا طے کی گئی ہے جو 1.5 kg اناج بنتا ہے۔ اگر اس کے پیسے بھی دیے جائیں یا کھانا ہی دے دیا جائے بنا کر کے، دونوں کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسلام چونکہ ایک انسان کی طبیعت کی رعایت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اور ایک انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ روزہ رکھنے کی بجائے اس کی جگہ پر کسی بھی غریب کو ہر دن کے بدلے میں کھانا کھلا دے۔ ایک اور سوال ہے، ایک ساتھی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں اگر وسوسہ آتا ہے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں ہی تھوکنا ہے، تو یہ کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کیفیت جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نماز میں جاتا ہوں تو نماز میں قرأت میں خلط ملط ہونے لگتا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھا ہوں، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا، کہ یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تمہیں اس بات کا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور 3 بار تھوک دو۔ نماز کی حالت ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے اور 3 مرتبہ تھوک دیں گے۔ تھوکنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارے بازو والے کو بھی احساس نہ ہو، اگر ہم جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو بازو والے کو بھی احساس نہ ہو کہ ہم تھوک رہے ہیں، تھو 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 ایسے کریں گے کہ ہم تھوک بھی دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہیں اور پھر نماز میں مشغول رہیں۔ یہ طریقہ ہے ایسے وقت میں جب کہ نماز میں وسوسہ آ جائے، اور وسوسہ جو آتا ہے اس سے پہلے اگر ہم نماز ادا کرنے کے اصول اور ضابطے کو سامنے میں رکھیں، مثال کے طور پر نماز کی تیاری کریں، نماز کے لیے جب ہم جائیں تو یہ سوچیں کہ یہ ہماری آخری نماز ہوگی، اسی طرح سے یہ سوچیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان احدکم اذا یصلی فانما یناجی ربہ،
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِي کہ ایک آدمی جب نماز میں آتا ہے تو اصل میں گویا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو بھی سمجھیں گے اور غور کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمیں نماز میں خشوع ملے گا، اور جب یہ شعوری نماز ہوگی تو ذہن ادھر ادھر نہیں منتشر ہوگا، شیطان بھی ہمارے ذہن میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے وسائل اپنانے ہیں، اگر یہ سارے وسائل اپنانے کے باوجود بھی وسوسہ آ رہا ہے تو آخری علاج یہی ہے کہ نماز کی حالت ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ سے کہا جائے اور 3 مرتبہ نماز کی حالت ہی میں تھوک دیں اور نماز جاری رکھیں، انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی مشغول ہے اور اس کو کسی نے سلام کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز میں اگر کوئی آدمی لگا ہوا ہے اور کوئی گھر میں داخل ہوا اور سلام کیا تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا، یہاں تک کہ ایک آدمی اگر مسجد میں ہے نماز ادا کر رہا ہے اور کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے حدیث میں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اور کوئی آدمی سلام کرتا تھا تو اس کا جواب کیسے دیتے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ طریقہ بتایا کہ کان یشیر بیدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ باندھے ہوتے تھے، اوپر والے ہاتھ کو اٹھا کر کے اشارہ کر دیتے تھے، گویا کہ یہ میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی نماز میں ہے تو نماز میں تو بول نہیں سکتا ہے کچھ، کیونکہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، تو ہاتھ کے اشارہ سے بتا دیتے تھے، گویا کہ وہ سلام کے جواب کا ایک طریقہ ہے، کیفیت ہے۔ ایک اور سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پہلے گھٹنے کو سجدہ کے لیے رکھیں گے یا دونوں ہاتھ کو سجدہ کے لیے رکھیں گے؟ یعنی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنا رکھیں گے یا دونوں ہاتھ رکھیں گے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو معرکۃ الآراء ہے، اور اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ پہلے رکھا جائے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنا رکھا جائے۔ البتہ حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کی احادیث ہے، البتہ افضل اس سلسلے میں یہی ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ کو پہلے رکھیں، اس کے بعد دونوں گھٹنے کو رکھیں۔ حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتئی، کہ جب تم میں کا ایک آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کے جیسے نہ بیٹھے، بلکہ دونوں ہاتھ کو پہلے رکھے، اس کے بعد دونوں گھٹنے کو رکھے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ دونوں ہاتھ کو پہلے رکھنا چاہیے، اس کے بعد دونوں گھٹنے کو سجدہ میں جاتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہی آخری حکم ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے، لہذا اگر کوئی آدمی سجدہ میں جاتے ہوئے دونوں گھٹنے کو بھی رکھا ہے پہلے تو اس کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے، اور اس مسئلے میں وسعت اور گنجائش خواہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جیسا کہ افضل طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو رکھے، اس کے بعد دونوں گھٹنے کو۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرنے کی جو بات ہے وہ سنن مؤکدہ میں نہیں آتا، یعنی ایک ہے سنن مؤکدہ جو فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد احادیث کے اندر آئی ہیں، تو وہ سنن مؤکدہ 12 رکعتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ سنن مؤکدہ ہیں۔ اور بعض روایت میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی ثابت ہے، تو اس طرح سے 10 رکعتیں بنتی ہیں، بعض روایتیں 12 رکعتیں آتی ہیں۔ برکیف یہ نمازیں وہ ہیں جن کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں۔ البتہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سنن مؤکدہ میں داخل نہیں ہیں، البتہ وہ بھی سنت ہے، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا فرمائی۔ تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی عصر کی نماز کے لیے جاتا ہے تو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرے، لیکن یہ سنن مؤکدہ میں شامل نہیں ہے، یوں ہی سنت ہے۔ اسی طرح سے
مغرب سے پہلے بھی اقامت سے پہلے اگر کسی کو موقع ملتا ہے اذان اور اقامت کے وقفہ کے اندر میں موقع ملا اور 2 رکعت ادا کر لیا تو اس کی گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ، کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا کہ جو چاہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو عام سنت سمجھ لیں. تو پتہ یہ چلا کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. البتہ یہ سنن مؤکدہ میں شامل نہیں ہے. کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا